نحمدك يا من ترنمت بثنائه ملك اللسان وتغنت بتهليله أنادل الكيان، والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف عقیدت و محبت پیش خدمت کرنے کے بعد انتہائی اعزاز اور اکرام کے مالک حضرات و خواتین، معزز علماء اہل سنت، قراء الزام، نعت خوانان شیریں لسان و جملہ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج انتہائی خوشی، فرحت اور مسرت کا لمحہ ہے کہ ہمارے انتہائی محسن دوست اور ساتھی محمد عبدالرؤف خان صاحب کے لخت جگر حافظ محمد سالم نے جامعہ نصرت الاسلام سے قرآن مجید فرقان حمید کی حفظ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت جل وعلا اس بچے کے قرآن پڑھنے کو، اساتذہ کے قرآن پڑھانے کو اور اس کے اہل خانہ کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے مطابق سب سے بہتر ہے، اور یقیناً بہتر وہی ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس بہتر کہہ رہی ہے۔ آج حافظ صاحب کے اہل خانہ نے، ان کے والد گرامی نے اپنی شایان شان ایک انتہائی اہم بزم اور محفل سجا کے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور یقیناً وہ وقت بھی آنے والا ہے جب اس سے بھی اعلیٰ محفل سجی ہوگی اور انہیں ان کے حفظ قرآن کا صلہ میسر آ رہا ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو محفوظ کیا، وعمل بما فیہ، اور پڑھنے کے بعد اس کے احکامات پہ عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کو پہچانا، اس پر عمل کیا، فرمایا اس شخص کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے، اور ایسے تاج ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی نورانیت اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ گرامی قدر، آج حافظ صاحب کے اہل خانہ اپنی شایان شان اس بڑی اہمیت والی بزم کو سجائے ہوئے ہیں، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے دوست، ان کے محلہ دار، ان کے متعلقین، رشتہ دار جمع ہیں، تاکہ اس خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کی جائے، اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی ایسے جذبات رکھے جائیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت میں لوگ حیبت و جلال عزتی کے پیش نظر تھرا رہے ہوں گے، اور جب سخت کیفیت ہوگی اور لوگ معمولی سے معمولی نیکی کی تلاش میں بھاگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے کے والدین کو وہ تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ اور گرامی قدر، قرآن اللہ رب العزت جل وعلا کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے، صفت متکلم کی موجود ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ جتنی اشیاء ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس ہیں، یہ خلق اور مخلوق ہیں۔ قرآن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، یہ مخلوق خدا نہیں، صفت خدا ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، لہذا اللہ کی صفت کو حاصل کرنے والا، محفوظ کرنے والا، یعنی قرآن اور کلام الہی جو صفت الہی ہے، جو مخلوق الہی نہیں، کسی مخلوق کے لیے یہ بڑا شرف ہے کہ وہ صفت الہی کو اپنے سینے میں بسا لے، وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ اور یقیناً یہ بات عظمت والی بات ہے، یہ بات اہمیت والی بات ہے، یہ بات شان والی بات ہے، رفعت والی بات ہے، اور یہ بزم جس قدر بھی اعلیٰ سجائی جائے، اس کا حق ہے اسے ایسے ہی معطر اور خوشبودار ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اہتمامات سے بڑھ کر، شادی کا اہتمام ہو یا کوئی اور اہتمام ہو، اس سے بڑھ کے اس بات کی خوشی کا اظہار کریں۔ یقیناً حافظ صاحب کے اہل خانہ اس لحاظ سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ محترم عبدالرؤف خان صاحب نے اس بزم کو بڑی عقیدت کے ساتھ سجایا، اور یہ ان کی قرآن کے ساتھ قلبی محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے جانا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بات جتنی اعلیٰ ہے اس کے لیے بزم بھی اتنی حسین سجائی جائے، اتنے ہی اعلیٰ مہمانوں کو بلایا جائے، ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اور گرامی قدر، ہر شخص اپنے اپنے شایان شان اس عمل کو کرتا ہے، اور جب مالک الملک اپنی شایان شان اس عمل کو کرے گا، پھر کیفیت کیا ہوگی۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام بہت سارے معاملات میں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کے معاملے میں، قرآن پڑھنے کے معاملے میں، قرآن پہ عمل کرنے کے معاملے میں احادیث میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا آئے گا، قرآن کو پڑھنے والا
اس پر عمل کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، راتوں کی نیندیں ترک کر کے قرآن پڑھنے والا اور محبت کے ساتھ قرآن پڑھانے والا، اس سے محبت اور خلوص کا رشتہ قائم کرنے والا خوش نصیب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور خدا کا قرآن، خدا کا کلام اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارشی بنے گا، کہے گا مولا میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں اس بندے کے لیے سفارشی ہوں، اس کی بخشش کر دے، اس کے لیے سفارشی ہوں، اس کی بخشش کر دے۔ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ مجھے پڑھاتا تھا، یہ میرے لیے اہتمام کرتا تھا، اے اللہ یہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، آج میں تیری صفت تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں، شافع ہوں کہ میری سفارش قبول کر کے اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش عطا فرما دے گا۔ گرامی قدر، آج ہم کسی دشواری میں پھنسے ہوں، مشکل میں پھنسے ہوں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ یہ اپنے محلے کے بڑے چودھری صاحب سے حل ہوگی، ایس ایچ او سے حل ہوگی، کسی افسر سے حل ہوگی، ڈی سی او اس کو حل کرے گا، وزیر حل کرے گا، مشیر حل کرے گا، صدر حل کرے گا، وزیر اعظم حل کرے گا، اور جس کے بارے میں پتہ چلے اس معاملے کو حل فلاں شخص کرتا ہے، پھر ہم اس کے لیے سفارشی طلب کرتے ہیں، اس تک کوئی سفارشی مل جائے تاکہ ہماری سفارش کرے اور یہ پرچہ کینسل ہو جائے، یہ اس کام میں آسانی ہو جائے، یہ تکلیف ٹل جائے۔ گرامی قدر، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور جب لوگ سفارشی اور شفیع تلاش کر رہے ہوں گے کہ آج قیامت کی اس ہولناکی میں یہ معاملہ اور تنگی جو ہے، آسانی اس میں کیسے آ سکتی ہے، مشکل آسانی میں کیسے بدل سکتی ہے، تو لوگ تلاش کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں جہاں اور بھی شخصیتوں کو تلاش کریں گے، میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں ایک راستہ یہ بھی بتایا جائے گا، اے لوگوں آج خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس سے معافی مانگنا چاہتے ہو، تو اس کے کلام قرآن کو سفارشی بنا لو، یہ تمہاری سفارش کر دے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اگر تم دوزخ میں بھی گر رہے ہو تو تمہیں جنت کا راہ دے دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہی کیوں نہیں، اس کی سفارش کے ساتھ اللہ اسے ہلکا کر کے تمہیں جنت عطا فرما دے۔ گرامی قدر، پھر قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن نے اپنے اصحاب کی جو تعلیم کی، تربیت کی، اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ وہی شخص اعلیٰ نہیں ہوتا جو خود بلندیوں کو پہنچ جائے، بلکہ اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جو خود بھی بلندیوں کو پہنچے اور جو اس سے ملتا چلا جائے وہ بھی منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ جو حضور السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بے زر آتا ہے تو ابو ذر بن جاتا ہے، اگر کوئی چرواہا آتا ہے زمانے کا امام بن جاتا ہے، اگر کوئی غلام آتا ہے کعبے کی چھت پہ کھڑی ہو کے اذان سنانے والا بن جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیا ہے فیض یاب ہوتا گیا۔ ارے آج تلاش تو کرو، ایسا تلاش کرنے سے نہ ملے گا۔ بڑے بڑے بلند رتبے والے لوگ تو ملیں گے، لیکن ان کے رتبے کی یہ کیفیت کم نظر آئے گی کہ جو ان کے دوست بنتا جائے وہ بھی رتبہ حاصل کرتا چلا جائے، بلکہ کسی کو مرتبہ مل گیا تو مل گیا۔ اکثر لوگ ردی کے ٹکڑے کی طرح پڑے رہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ اور کلمات بنا کے ایسی تربیت کی ہے کہ میرے حضور علیہ السلام قرآن جب پڑھتے ہیں اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی کان لگا کے سنتے ہیں، اور جو دوسروں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارے شور کی آواز قرآن کی قرات پر غالب آ جائے۔ دن کو لوگوں کو یہ کہتے ہیں، رات کو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خود دیواروں پہ جا کے کان لگا کے سنتے ہیں پڑھا کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ھذا الا سحر یؤثر، کہتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی بڑا اثر انداز جادو ہے۔ ارے نہ قرآن جادو ہے نہ حضور جادوگر ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور زنگ آلود دلوں کو صاف اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔
اسی قرآن کی برکت دیکھیے کہ اللہ رب العزت جل والا صحابہ کی تعریف فرما رہا ہے، اور تعریف کیسی؟ احسان کی تعریف، جو بڑی اہم تعریف ہے۔ آج یہ سبق اور درس ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ضرورت ہے ہم اس سبق اور درس کو یاد کریں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور احسان کیا ہے؟ ایک عمل ہے جسے قربانی کہتے ہیں، دوسرا عمل ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ قربانی کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے پاس زائد مال ہے تو زائد کو خرچ کر دے، یہ قربانی ہے، اپنی ضرورت کا پاس جمع رہے۔ لیکن احسان یہ ہوتا ہے خود بھوک میں تڑپ رہا ہو، بھوکے کو کھلا دے اور اپنی بھوک کو برداشت کر کر چلا جائے، خود پیاس میں تڑپ رہا ہو، پیاسے کو پلا دے اور خود ویسے ہی تڑپتا رہے، اور اس پر خوش ہو کہ میں نے کسی بھوکے کی بھوک کو مٹایا ہے، پیاسے کی پیاس کو مٹایا ہے۔ اس نبات کا نام احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محبوب کے امتی اور اصحاب آپ کے ساتھی وہ ہیں جو اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم حقوق العباد کا درس بھول گئے، آج تمام لالچ، حرص اور مفاد پرستی نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ہم فقط اپنی رٹ رٹتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہے، میری کیا حالت ہے، لیکن کسی دوسرے کا خیال بھی نہیں ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے قرآن کے کلمات سے جو درس اور سبق دیا تھا، اس درس اور سبق کا حال تو یہ تھا، صحابہ اثار کی وہ عظیم مثالیں بنتے، عمل صحابہ کرتے، تعریف خدا قرآن میں اتارتے۔ آج ضرورت ہے اے قرآن سے محبت کرنے والوں، اے قرآن کو پڑھنے والوں، اے قرآن کو پڑھانے والوں، اے قرآن کی خدمت کرنے والوں، اس کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام اور انصراف کرنے والوں، یہ قرآن جو پیغام دیتا ہے اس پیغام کو بھی قبول کرو، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ یہ لوگوں کے حقوق کا جو پیغام ہمیں دیتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی میں ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ ارے مکہ سے آقا علیہ السلام جب شہر مدینہ میں آئے تو مدینہ المنورہ کے لوگوں کا حال پہلے کیسا تھا؟ اوس و خزرج کی لڑائیوں کا حال۔ 120 سال گزر گئے، 2 سے 3 نسلیں تباہ ہو گئیں، صرف گھوڑا آگے بڑھانے پر لڑائی ہے، ختم ہونے کو نہیں آتی، پانی پہلے پلانے پر لڑائی ہے، ختم ہونے کو نہیں آتی، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی آمد کی برکات کیا ہوئی، قرآن کی آیات کی تلاوت کی برکات کیا ہوئی کہ شہر مدینہ میں ایک مستحق آدمی کو، حقدار شخص کو ایک سری صدقے میں آتی ہے۔ اب اس کے اہل و عیال ہیں، وہ حقدار ہے، ضرورت مند ہے، کسی صاحب نے اس کے ضرورت مند ہونے کے پیش نظر اسے بھیجی ہے۔ اب چاہیے تھا کہ وہ اسے بناتا، پکاتا، خود کھاتا، اپنے بچوں کو کھلاتا، ایک دن کی اپنی ضرورت تو پوری کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ ارے جب حقدار اور غربت میں پسنے والے دوسروں کا اتنا لحاظ کریں، اس دور میں عمارت والوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تربیت کا یہ حال تھا۔ اس شخص نے غور کیا، شہر مدینہ میں مجھ سے زیادہ حاجت مند کوئی شخص اور موجود تو نہیں؟ غور کرنے کے بعد ایک شخص پر اس کی نظر ٹھہری، اس نے خیال کیا وہ مجھ سے زیادہ عیالدار ہے، حقدار ہے، کیوں نہ ہو یہ صدقے کی سری جو مجھے ملی ہے اٹھا کے اس کے گھر دے دوں تاکہ اس کا گزارا ہو جائے۔ وہ اٹھا کے اس کے گھر بیٹھ دی گئی۔ اس شخص نے حقدار ہونے کے باوجود کھانے کی نسبت یہ غور و فکر کیا، شہر مدینہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حقدار تو نہیں؟ اٹھائی وہاں بیٹھ دی، چلتی چلتی 8 آدمیوں سے ہوتی ہوتی پہلے کے پاس آ گئی، اور ہر کسی نے یہ خیال کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہوگا، زیادہ ضرورت مند ہوگا، اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں۔ پھر اس نے استعمال کی یہ رب قدر، جہاں حقداروں کا یہ حال ہو کہ وہ چیز مانگنے کی بجائے آئی ہوئی چیز دوسروں کو کھلانے کو ترجیح دیں،
پھر معاشرے پروان نہیں چڑھتے تو کیا چڑھتے ہیں؟ اور جہاں سود کا کاروبار ہو رہا ہو، رشوت خوری ہو رہی ہو اور لوگوں کے مال لوٹے جا رہے ہو، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے، پھر وہاں ذلت اور رسوائی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ گرامی قدر، یہ پیغام اور یہ انداز کہیں ایک موقع پر نہیں، صحابہ سارے ایسی مثال ہی بن چکے تھے۔ جہاد میں زخموں سے چور صحابہ پڑے ہیں اور ایک آواز دیتا ہے العطش، پیاس۔ کسی شخص نے کٹورا لیا، پانی بھرا اور اس کے حلق کے قریب کیا، قریب تھا کہ ایک گھونٹ اس کے منہ میں جاتا اور اسے کچھ راحت حاصل ہوتی۔ اتنے میں اس کے کانوں نے کسی اور تڑپتے ہوئے زخمی کی آواز سنی، العطش۔ اس نے اشارہ کیا، پہلے اس کو دے دو۔ پانی والا پانی لے کے وہاں پہنچا اور اس کے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے تیسرے کی آواز سنی، العطش۔ اس نے اشارہ کیا، مجھے نہیں، پہلے اس کو دے دو، میری جان جاتی ہے چلی جائے، اس کی جان بچ جائے۔ ارے کسی شخص نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا، سب نے اپنی جانیں پیش کر دی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ میں زخموں سے چور ہوں اور دوسرے زخمی چھاتی سے پہلے پی لوں۔ یہ ایثار کا جذبہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ ہر کسی کا حال یہی تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا، ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر نکلی، ایک عورت ہے، اس نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلی ایک بیٹی کو دی ہے، دوسری ہاتھ کی انگلی دوسری بیٹی کو، اور ان کو ساتھ لے کے چل کے آ رہی ہے۔ میں نے جب دروازہ کھولا، اس نے کہا، اے خاتون، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ ہے تو دے دو، بچیاں بھی بھوکی ہیں، خود بھی بھوک سے تڑپ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے گھر میں تلاشی دی، ایک کھجور کے سوا گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ باقی موجود نہیں۔ میں نے وہ کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دے دی، اور پھر میں نے کیا دیکھا، اس عورت نے میرے سامنے اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، اور انہوں نے اسے کھایا، یہ خوش ہو کر ساتھ لے کے چلی گئی۔ ارے بے شک ماں کے جذبات بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ دو حصے منہ سے کر لیتی، منہ میں کچھ مٹھاس چلی جاتی، کچھ لذت جاتی اور کچھ اسے بھی تسلی ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ ارے جس قوم میں ضرورت پڑنے پر سوال کے لیے نکلنے والے منگتوں کا یہ حال ہو کہ وہ دوسروں کو کھلا کے خوشی کا اظہار کریں، اس دور میں عمراء کا حال کیا ہوگا، صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ یہی کیفیت تھی نا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر بتاؤ، اتنا سامان لے کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا، بقیت لهم اللہ ورسولہ، حضور جتنا مال تھا سارا لے آیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ ارے یہ ایثار کی مثالیں ایک دو سینکڑوں نہیں، صحابہ میں سے ہر کوئی ایثار کی عظیم مثال تھا۔ آج ان مثالوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، نہ ماں اور باپ کو ماں اور باپ کا درجہ دیتے ہیں اور نہ کسی حقدار کو اس کا حق پہنچاتے ہیں۔ آج وہ آدمی جو سود کھا رہا ہو، بھلا وہ کسی حقدار کو حق کیا دے گا؟ وہ تو اوروں کو حق اپنے حق میں ملا رہا ہے۔ وہ آدمی جو رشوت لینے کا عادی ہو، اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، او کما قال، فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہے اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط مال کماتا ہے، مت سوچے اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا کوئی فائدہ ہوگا، یہ اس کے لیے وبال جان ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہی نہیں ہے۔ آج معاشی لحاظ سے بھی ہم لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور آئینی اعتبار سے بھی، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی، ہر کوئی اپنے طور پر اپنے تئیں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ نہ ماں اور باپ کا احترام ہے اور نہ بڑے کو ادب کیا جا رہا ہے، نہ چھوٹے پر شفقت کا حال۔ آج دو الفاظ پڑھنے والا ابھی اپنی حالت میں عجب ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جو میرے پاس ہے میرے ماں باپ کے پاس بھی نہیں۔
ہم ایسی ساری کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں۔ گرامی قدر، آئیے قرآن سے محبت قائم کیجئے، اس کے احکامات پہ محبت قائم کیجئے، اور پھر قرآن پڑھیے، پڑھائیے، اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کیجئے اور اس طرف مائل کیجئے اور ساما جمع کیجئے۔ کل ایسا ہو کہ ہمارا کوئی بچہ کھڑا ہو کر اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارشی بن جائے، اے اللہ یہی میرا باپ تھا جس نے مجھے قرآن پڑھایا، قرآن کی محبت میرے دل میں پیوست کی، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے، یہ میرا باپ ہے میری سفارش قبول کر، یہ میرا دوست ہے سفارش قبول کر۔ ارے اپنے عمل سے نہیں تو نہ صحیح، شاید قرآن کی اس محبت کے ذریعے سے کوئی سفارش ہو جائے تو ہماری آخرت آسان ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم برخوردار حافظ محمد صارم صاحب کو قرآن کے حفظ پر مبارکباد بھی ہے اور اللہ کے حضور دعا بھی ہے وہ قرآن کے ساتھ پکی سچی وابستگی رکھیں، محبت کریں اور اس کو یاد رکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور ان کے اہل خانہ نے جو محبت دین کا یہ ثبوت پیش کیا، اللہ انہیں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ حافظ صاحب کے اساتذہ، ان کے معاونین، محلہ دار، تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو قرآن سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کی بالادستی اور حکمرانی عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔